جانا کیوں چھوڑے ہم دل والے میلاد کے جلسوں میں جانا جلسوں میں جانا کیوں چھوڑے پیغام محبت عام کریں آؤ گے اجاگر کام کریں آہاں پیغام محبت عام کریں آؤ گے اجاگر کام کریں پیغام محبت عام کریں آؤ گے اجاگر کام کریں ہر ایک سے محبت کر جائے ہر ایک سے محبت کر جائے اپنا بیگانہ کیوں چھوڑے اپنا بیگانہ کیوں چھوڑے ہم دل والے میلاد کے جلسوں میں جانا کیوں چھوڑے ہم دل والے میلاد کے جلسوں میں جانا جلسوں میں جانا کیوں چھوڑے ہم دل والے میلاد کے جلسوں میں جانا کیوں چھوڑے انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ علامہ صاحب ہی کا لکھی ہوئی ایک اور منقبت آخری کلام اور یہ کلام ہمارے حافظ طاہر قادری صاحب نے پڑھا ہے ان کی اجازت سے اس کلام کو پڑھ رہا ہوں میں اس کلام کو محفلوں میں پڑھتا ہوں لیکن آج ان کی اجازت سے ان کے سامنے پہلی مرتبہ پڑھوں گا غوث اعظم کی منقبت ہے الحمدللہ ہم سب اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں ان کا دم بھرنے والے ہیں الحمدللہ سب کی غلامی کا دم بھرتے ہیں اور خدا کی قسم ان کی غلامی میں ہی بادشاہی ہے تو آئیے مل کر یہ کہتے ہیں کہ یا پیر ہم آپ کے غلام ہیں اے کاش ہم اپنی غلامی قبول فرما لیں تو ہمارا بیڑا پار ہے آئیے مل کر پڑھتے ہیں کہ پیر کا غلام ہو گیا پیر کا غلام ہو گیا پیر کا غلام ہو گیا مل کر بولو پیر کا غلام ہو گیا پیر کا غلام ہو گیا کیونکہ میں تو پیر کا غلام ہو گیا پیر کا غلام ہو گیا پیر کا غلام ہو گیا اور پیر سے جو پیار کر لیا پیر سے جو پیار کر لیا میرا احترام ہو گیا میرا احترام ہو گیا کیونکہ میں تو پیر کا غلام ہو گیا پیر کا غلام ہو گیا اور مجھ کو کوئی جانتا نہ تھا مجھ کو کوئی جانتا نہ تھا ان کے صدقے نام ہو گیا ان کے صدقے نام ہو گیا کیونکہ میں تو پیر کا غلام ہو گیا پیر کا غلام ہو گیا دل کی باتیں میری ٹھوکروں میں منزل مجھے ہر بھور کنارہ مجھ کو جان جانا تھا مجھ کو کوئی جان جانا تھا ان کے صدقے نام ہو گیا ان کے صدقے نام ہو گیا کیونکہ میں تو پیر کا غلام ہو گیا پیر کا غلام ہو گیا پیر کا غلام ہو گیا دل کی باتیں
باتیں دل سے کر گیا دل کی باتیں دل سے کر گیا من کا بد کا نام ہو گیا من کا بد کا نام ہو گیا کیونکہ میں تو پیر کا غلام ہو گیا پیر کا غلام ہو گیا اور فیض ہے اجاگر آپ فیض گئے اجاگر آپ پہ عام جو کلام ہو گیا عام جو کلام ہو گیا کیونکہ میں تو پیر کا غلام ہو گیا پیر کا غلام ہو گیا پیر کا غلام ہو گیا نعرہ تکبیر آپ لوگوں کو سردی زیادہ لگ رہی ہے سردی زیادہ لگ رہی ہے لیکن یہ بتا دوں برف باری میں بیٹھ کر لوگ کا ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ برف باری ہو رہی کم سے کم اتنا تو مجھے پتا ہے نا نعروں کا جواب مزے سے مزہ آ جائے نعرہ تکبیر بس اتنا ہی جوش ہے میں نہیں مان سکتا کہ لائن ایریا میں محفل اور اتنا کم جوش میں مان ہی نہیں سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق چار نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ یا غوث العظم دستگیر فیض ہے اجاگر آپ پر عام جو کلام ہو گیا شاعر اہل سنت علم ادبی شخصیت حضرت علامہ مولانا نثار علی اجاگر دامت برکاتہ عالیہ ہیں تشریف فرما ہے شیراز علی قادری بہت ہی خوبصورت انداز سے اپنی عقیدت پیش کر رہے تھے علامہ صاحب کے ہی لکھے ہوئے کلام سے دعوت خطاب شاعر اہل سنت علم ادبی شخصیت حضرت علامہ مولانا نثار علی اجاگر دامت برکاتہ عالیہ کو دوں گا علامہ صاحب مدینہ شریف جا رہے ہیں پھر کچھ کہا ہے ارے ذرا بلند آواز سے کہہ دو علامہ صاحب کے جانے پر جس کو خوشی ہوگی تو علامہ صاحب بھی خوشی میں اس کے لیے دعا کریں گے ذرا محبت سے کہہ دو علامہ صاحب نے کلام لکھے اور اس سال بھی ماشاءاللہ بے شمار کلام لکھے اور تقریباً 70 کلام اس سال بھی حضرت کے ریکارڈ ہوئے ہیں کہہ دو یار ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دو شاعر اہل سنت کو اس خیال سے دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا علامہ صاحب جا رہے ہیں نا ہم بھی اپنی عرضی لگا دیتے ہیں کہ مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا اور حضور آپ کے جود و سخا و لطف و کرم حضور آپ کے جود و سخا و لطف و کرم میری امید بندھاتے ہیں میں بھی آؤں گا میری امید بندھاتے ہیں میں بھی آؤں گا اور یہ کیا ہوا ہے اجاگر کو آج محفل میں یہ کیا ہوا ہے اجاگر کو آج محفل میں بس ایک رٹھی لگاتے ہیں میں بھی آؤں گا مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا اور ایک یہ دعا ہے میرے دل کی جو نیازی صاحب نے اپنی ربائی میں لکھی کہ میرے کریم کوہ نبی کی گدائی دے میرے کریم کوہ نبی کی گدائی دے مجبوریوں کی قید سے ہم کو رہائی دے میرے کریم کوہ نبی کی گدائی دے مجبوریوں کی قید سے ہم کو رہائی دے میرے کریم کوہ نبی کی گدائی دے مجبوریوں کی قید سے ہم کو رہائی دے نیت کروں نیازی تو کعبہ ہو سامنے نیت کروں نیازی تو کعبہ ہو سامنے سجدے سے سر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے سجدے سے سر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے میرے کریم کوہ نبی کی گدائی دے
مجبوریوں کی قید سے ہم کو رہائی دے۔ اسی خیال کے ساتھ عالم اسلام کے مشہور و معروف نعت گو شاعر اہل سنت، علمی ادبی شخصیت حضرت علامہ مولانا نثار علی اجاگر دامت برکاتہم عالیہ خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا نفرق بين أحد من رسله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يصلي علي لا وضوء لمن لم يصلي علیہ۔ اس کی نماز نہیں جس نے مجھ پہ درود پاک نہ پڑھا ہو، اس کا وضو نہیں جس نے مجھ پہ درود پاک نہ پڑھا ہو۔ نہ وضو کی شرائط میں ہے نہ وضو کی فرائض میں، درود پاک نہ نماز کی شرائط میں ہے نہ نماز کے فرائض میں۔ آقا فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم يصلی علیہ لا وضوء لمن لم يصلی علیہ۔ تو دوستو یہاں پر ایک لفظ کاملاً کا محذوف ہے، تو اس کا وضو مکمل نہیں ہو سکتا، اس کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو دوستو اگر چاہتے ہو تمہارا درود، تمہاری نمازیں، تمہاری عبادتیں، تمہاری ریاضتیں، تمہاری قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں تو عبادت سے پہلے عبادت کے بعد، سخاوت سے پہلے سخاوت کے بعد، ریاضت سے پہلے ریاضت کے بعد، دعا سے پہلے دعا کے بعد، خطبے سے پہلے خطبے کے بعد، بیان سے پہلے بیان کے بعد، نماز سے پہلے نماز کے بعد، نعتوں سے پہلے نعتوں کے بعد، اذان سے پہلے اذان سے پہلے اذان کے بعد حضور کی ذات پہ درود بھیجو۔ اپنی نمازوں کا رشتہ درود پاک سے جوڑ لو، اپنی ریاضتوں کا رشتہ درود پاک سے جوڑ لو، اپنی سخاوتوں کا رشتہ درود پاک سے جوڑ لو۔ ارے جب درود قبول ہوگا تو تمہاری نمازیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ ارے جب درود قبول ہوگا تمہاری دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ ارے تمہارا درود قبول ہوگا تو تمہاری نمازیں، تمہاری عبادتیں، تمہاری ریاضتیں، تمہاری تمام کی تمام سخاوتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی۔ اتنی آہستہ آواز میں سننے نہیں آیا، بلند آواز میں کہو سبحان اللہ۔ 5 آوازیں سننے نہیں آیا، مجمع کی آواز سننے آیا ہوں، بلند آواز سے بولو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ آئیے حضور کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود بھیجتے ہیں، اس امید پر کہ آقا ہمارا درود سماعت کر رہے ہیں، اور اہل محبت کا درود آقا خود سنتے ہیں۔ اہل محبت کا درود، ہم درود والے ہیں، بارود والے نہیں، ہم صلات والے ہیں، فساد والے نہیں، ہم میلاد والے ہیں۔ ارے فساد والے نہیں، ارے میلاد مناؤ، شرک مٹاؤ، میلاد مناؤ، شرک مٹاؤ۔ جہاں میں سویرا کیا ہے نبی نے، اجالا اجالا کیا ہے نبی نے، جہاں میں سویرا کیا ہے نبی نے، اجالا اجالا کیا ہے نبی نے۔ قبیلوں میں برسوں لڑائی رہی تھی، امارت ان کو بڑھائی رہی تھی، محبت کو پیدا کیا ہے نبی نے، اجالا اجالا کیا ہے نبی نے۔ خنجر بکف اپنے بھائی کے آگے، ہدف و ہدف اپنے بھائی کے آگے، اخوت کا رشتہ کیا ہے نبی نے، اجالا اجالا کیا ہے نبی نے، اجالا اجالا کیا ہے نبی نے۔ وہ نور علی نور ہے زمانے، یہ دشمن بھی جانے یہ دشمن بھی مانے۔ ارے کہاں پر اندھیرا کیا ہے نبی نے، اجالا اجالا۔ بلند آواز سے بولو کیا ہے نبی نے، اجالا 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 اجالا۔ آئیے حضور کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔
سیدنا محمد صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں اٹھو میں سوارو سرکار آ رہے کہ سبحان اللہ. بہت مختصر لمحات کے لیے آیا ہوں. کوشش کروں گا کہ 20 بائٹس میں اپنا بیان ختم کر دوں، لیکن چاہوں گا کہ توجہ کے ساتھ سماعت کریں کہ جہاں الحاج حافظ طاہر قادری اسٹیج پہ موجود ہوں تو میں بیان بھی مختصر کرتا ہوں، لیکن آج ایک عظیم پیغام لے کر آیا ہوں. ایک ایسا پیغام جو ہماری زندگی کا نغمہ ہے، ہماری زندگی تمام نغمے جس میں کھو کر رہ گئے ہیں. ایک ایسا پیغام جو ہماری دھڑکنوں میں بسا ہوا ہے. ایک ایسا پیغام جو ہماری سانسوں کی پکار ہے. ایک ایسا پیغام جو ہمارے دل میں بسا ہے. ایک ایسا قانون جو پاکستانی منشور کا حصہ ہے، پاکستانی دستور کا حصہ ہے. 295C کا جو ایکٹ ہے، قانون تحفظ ناموس رسالت، لا آف بلاسفیمی، یہ وہ قانون ہے جو پاکستانی منشور میں ہے، جو پاکستان کے آئین میں ہے، جو پاکستان کے دستور میں ہے. جی ہاں دوستو، ایک ایسا قانون جو پاکستانی دستور میں ہے اور ہر مسلمان نے اسے اپنے دل پہ لکھ لیا ہے. بچے بچے کے دل پہ لکھا ہوا ہے حضور کی ناموس، ناموس رسالت، عزت رسالت پر، ناموس رسالت پر، حرمت مصطفیٰ پر ہماری قوم کا بچہ بچہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے. ہر قوم، میری قوم کا ہر بچہ آقا آقا کہتا ہے. دل اور دھڑکن کا نغمہ آقا آقا کہتا ہے. ناموس سرکار پہ میں جانو دل سے قربا ہوں، ناموس سرکار پہ میں جانو دل سے قربا ہوں، ناموس سرکار پہ میں جانو دل سے قربا ہوں. میرے لہو کا ہر قطرہ آقا آقا کہتا ہے، میرے لہو کا ہر قطرہ. بلند آواز سے بولو میرے لہو کا ہر قطرہ. بلند آواز سے بولو میرے لہو کا ہر قطرہ، میرے لہو کا ہر قطرہ. پیغام کیا ہے؟ بزم نور مصطفیٰ کوئی پیغام ان کے ذریعے سے آپ تک یہ پیغام دینے آیا ہوں. ہر بندہ میری بہنیں جو سماعت کر رہی ہے، آج یہ ارادہ کرو، وہ باپ ہمارا باپ نہیں ہو سکتا، وہ بیٹا ہمارا بیٹا نہیں ہو سکتا، وہ ماں ہماری ماں نہیں ہو سکتی، وہ دوست ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، وہ کاروباری پارٹنر ہمارا کاروباری پارٹنر نہیں ہو سکتا. ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا کوئی رشتہ نہیں، ہمارا کوئی ناتا نہیں. خدا کی قسم، ارے جو نبی کا وفادار نہ ہو وہ ہمارا کیا وفادار ہو ہے؟ جو نبی کی ناموس پہ جان دینا نہیں چاہتا ہو، نہیں دے سکتا ہو، نبی کا گستاخ ہو، اپنے آپ سے اس طرح دور کر دو، اس طرح دور کر دو جس طرح آٹے سے بال دور کر دیا جاتا ہے. بولو آج ارادہ کرو، ارے کیا وہ نبی کا وفادار نہ ہو ہمارا دوست رہ سکتا ہے؟ بولو ہمارا دوست رہ سکتا ہے. روزے کی دیوار سے رشتہ جوڑ لیا، گویا ایک سنسار سے رشتہ جوڑ لیا. سارے رشتے ناتے میں نے توڑ دیے، سارے رشتے ناتے میں نے توڑ دیے، سارے رشتے ناتے میں نے توڑ دیے. بس اپنی سرکار سے رشتہ جوڑ لیا، بس اپنی سرکار سے رشتہ جوڑ لیا، بس اپنی سرکار سے رشتہ جوڑنے والوں کی آواز اتنی کم نہیں ہوتی. بلند آواز سے بولو بس اپنی سرکار سے رشتہ، بس اپنی سرکار سے رشتہ. ہاتھوں کو بلند کر کے بس اپنی سرکار سے رشتہ. سارے رشتے ناتے میں نے توڑ دیے، بس اپنی سرکار سے رشتہ، بس اپنی سرکار سے رشتہ. کون؟ صدیق اکبر. ان کے والد کے سامنے موجود ہے. ابو قحافہ بھی ایمان لے کر نہیں آئے، اور حضور کی بات ہوئی تو انہوں حضور کی شان میں تبرہ ان کی زبان سے نکل گیا، گالی بک دی. ابو قحافہ بھی ایمان لے کر نہیں آئے، بعد میں ایمان لے کر آ گئے. ابو قحافہ مسلمان، ابو قحافہ صحابی، صدیق اکبر صحابی، آپ کے بیٹے صحابی صدیق اکبر کے پوتے صحابی. 4 نسلیں مشرفہ صحابی ہو گئی ہیں. ارے جی ہاں، صحابیت کے مقام سے مشرف ہے. اب دوستو ابو قحافہ بھی ایمان لے کر نہیں آئے. حضور کا تذکرہ آیا، ان کی زبان سے گالی نکل گئی. اب صدیق اکبر کو جلال آ گیا، بھائی صدیق اکبر کو جلال آ گیا. آپ نے
آپ نے ہاتھ اٹھایا اور ایسی طاقت سے تھپڑ مارا کہ صدیق اکبر دور جا کر گرے، اور اتنی دور جا کر گرے گردن پہ لگی، ضعیف ہے، بوڑھے ہیں، دور جا کر گرے۔ سرکار کی بارگاہ میں آئے، ساری داستان سنا دی ہے، پورا واقعہ سنا دیا ہے۔ آقا نے فرمایا صدیق اکبر والد پہ ہاتھ نہ اٹھانا، اپنے والد پہ ہاتھ نہ اٹھانا، آئندہ ایسا کرے تو کبھی ہاتھ مت اٹھانا۔ ارے وہ صدیق اکبر جو کہتے ہو کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، 40,000 درہم رسول کے نام پہ قربان کر دیے ہیں، اپنی جان غار سور میں قربان کر دی ہے۔ ارے جی ہاں، اپنی زندگی ایک ایک لمحہ حضور کے نام پہ وقف کر دیا ہے۔ گویا یہ صدیق اکبر کا نعرہ ہے، میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ ارے بولو میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ صدیق اکبر نے تھپڑ مارا، والد دور جا کر گرے، رسول اللہ کی بارگاہ میں سارا واقعہ سنا دیا ہے۔ آقا نے فرمایا آئندہ ہاتھ نہ اٹھانا۔ اب صدیق اکبر کے تاریخی الفاظ، بھائی صدیق اکبر کے تاریخی الفاظ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو کان السیف یقینا لقتلته، یا رسول اللہ میرے پاس تلوار نہیں تھی، میرے پاس ہاتھ تھے۔ لو کان السیف یقینا، اگر میرے ہاتھ میں یقینی طور پہ تلوار ہوتی، لقتلته، خدا کی قسم میں اپنے باپ کو قتل کر دیتا، قتل کر دیتا۔ یہ نہ دیکھتا میرا باپ ہے، یہ نہ دیکھتا میرا خون کا رشتہ ہے، یہ نہ دیکھتا کہ میرا ناتا کیا ہے، یا رسول اللہ آپ کا گستاخ ہے، تو میں اپنے باپ کو قتل کر دیتا۔ تو یہ محبت ہونی چاہیے، یہ جوش ایمانی ہونا چاہیے، اور جس کے اندر یہ جوش نہیں وہ مسلمان نہیں، مسلمان نہیں، وہ گستاخوں کا، وہ بھی گستاخوں یار ہے۔ کہتے ہیں نا انڈیا کا یار وہ پاکستان کا غدار، تو جو گستاخ کا یار وہ رسول کا گستاخ ہے، جو گستاخ کا یار ہو جائے وہ بھی گستاخ ہے۔ تو آج ارادہ کرو، باپ ہمارا باپ نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتا، اور ماں ہماری ماں بھی نہیں ہو سکتی۔ جس ماں نے اگرچہ بولنا سکھایا ہے، اس ماں کے قدموں میں جنت ہے، مگر اگر وہ نبی کی گستاخ ہو جائے تو ہمارا تعلق اس سے کچھ نہیں، ہمارا تعلق اس سے بلند آواز سے بولو، ہمارا تعلق اس سے کچھ نہیں۔ سعد بن ابی وقاص روزانہ کھانا ماں کے ساتھ کھاتے ہیں، ماں سے اتنی محبت ہے، ماں کے بغیر نہیں رہتے، روزانہ کھانا کھاتے ہیں۔ جب ایمان لے کر آ گئے، اسلام لے کر آ گئے، اب ماں کہتی ہے بیٹا میں جب تک تیرے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گی، جب تک نہیں کھاؤں گی، جب تک تو اسلام نہیں چھوڑے گا، رسول کا دامن نہیں چھوڑے گا، بیٹا میں کھانا نہیں کھاؤں گی بلکہ بھوکی مر جاؤں گی، بھوک ہڑتال کروں گی، لوگ تجھے تانے دیں گے۔ یہ سعد بن ابی وقاص ہے، اپنی ماں کا قاتل ہے، یہ سعد بن ابی وقاص اپنی ماں کا قاتل ہے۔ سعد بن ابی وقاص روتے ہیں تنہائی میں کہ ماں کو کیسے مناؤں، ماں کو کیسے سمجھاؤں۔ اب ماں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے، پہلے وقت کا کھانا چھوڑ دیا، دوسرے وقت کا کھانا چھوڑ دیا، اب دوسرا دن آ گیا، اب کھانا چھوڑ دیا ہے۔ ماں صبح آتی ہے بیٹا اسلام چھوڑ دو، رسول کا دامن چھوڑ دو، دوسرا دن آ گیا ہے، بھوک پر بھوک ہڑتال کر رہی ہے، کھانا چھوڑ دیا ہے۔ اب سعد بن ابی وقاص کا جملہ سنو، ارے بھائی سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ماں تو کہتی ہے میں اسلام چھوڑ دوں، کہتے ہیں خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا کہ میں رسول کا دامن چھوڑ دوں، میں اپنا اسلام چھوڑ دوں۔ ماں یہ تو تیری ایک جان ہے، ماں یہ تیری ایک جان ہے، اگر تیری 100 جانیں ہو، اگر تیری 100 جانیں ہو، سب ایک ایک کر کے نکل جائے اور تو دم توڑتی رہے، 100 جانیں ختم ہو جائے، خدا کی قسم سعد بن ابی وقاص اپنے نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، اپنے نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، اپنے نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ تو دوستو یہ ہوتا ہے رشتہ، نبی سے محبت کا رشتہ، کہ باپ ہمارا باپ نہیں، وہ ماں ہماری ماں نہیں، جو نبی کی گستاخ ہو جائے۔ اور آگے آئیے فاروق اعظم کا واقعہ سناتا ہوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، مصر کے اندر کچھ بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ہاکیاں کھیل رہے ہیں، ہاکی کھیلتے کھیلتے بال جو ہے ایک دور یہودی کے گھر میں جا کے گری، جب وہاں گری تو بچے دوڑتے ہوئے گئے اور کہا انکل ہماری گیند واپس کر دیں، ہماری بال واپس کر دیجئے۔ وہ کھوسٹ تھا بوڑھا، کہتا جاؤ کوئی گیند نہیں ہے، کہتے انکل ہماری گیند واپس کر دیں، کہتا جاؤ کوئی گیند نہیں ہے۔ بچے کہتے ہیں پیارے ہمارے پیارے نبی کا واسطہ ہماری بال واپس کر دیجئے۔ اب تو وہ نبی کا نام سنتا ہے، گستاخ یہودی ہے، کہتا ہے
نبی کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دی، معاذ اللہ گالیاں بکنا شروع کر دی۔ جب بچوں نے سنا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو جن کے ہاتھوں میں موبائل، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچوں کے ہاتھ میں ہاکی ہے، دیکھا یہ تو ہمارے نبی کا گستاخ ہے۔ اب بچوں نے نہیں دیکھا کہ ہم سے عمر میں بڑا ہے، طاقت میں بڑا ہے، ہمیں مار سکتا ہے، بچوں نے ہاکیاں نکالی اور اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، اس یہودی گستاخ کو قتل کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ اب جیسے قتل کیا، یہودی کھڑے ہو گئے، وہاں سے عیسائی کھڑے ہو گئے، اہل کتاب کھڑے ہو گئے، پورے شہر کے اندر انارکی پھیل گئی، فتنہ فساد کی آگ بھڑک اٹھی ہے، فتنہ فساد کی شعلے بھڑک اٹھے۔ آج جو گورنر ہے، سعد بن ابی وقاص اس دور کے گورنر ہے، انہوں نے کیا کیا؟ سارے بچوں کو قید کر دیا ہے اور فاروق اعظم کی بارگاہ استفتاء دیا ہے، سوال نامہ بھیجا کہ بچوں نے مل کر قتل کر دیا ہے اور یہودی نے گستاخی کی ہے، ان بچوں کو سزا کیا ملنی چاہیے، ان بچوں کو کیا تکلیف ملنی چاہیے، ان کو کیا سزا دوں؟ فاروق اعظم نے سارے کام چھوڑ دیے اور جواب دیتے ہیں، بھائی فاروق اعظم کا فتویٰ سنو، فاروقی فیصلہ سنو، فاروقی فیصلہ سنو۔ فاروق اعظم کہتے ہیں تم پوچھتے ہو کیا سزا ملنی چاہیے، کیا تکلیفیں دینی چاہیے، سزا کیا مقرر ہونی چاہیے، ان کا جرم کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان کا کوئی جرم نہیں ہے، ان بچوں کا کوئی جرم نہیں، یہ سزا کے قابل نہیں، یہ تو انعام کے قابل ہے۔ خزانوں کے منہ کھول دو، انعامات کی بارشیں کر دو اور سارے بچوں کو بالفور رہائی عطا کر دو، رہائی عطا کر دو۔ اور اہل سنت کا مطالبہ کیا ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں غازی ممتاز کوئی مجرم کا نام نہیں، کسی قاتل کا نام نہیں، ارے وہ تو میرے غازی کا نام ہے، میرے مجاہد کا نام ہے، ارے عاشق رسول کا نام ہے، جو کہتا یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ ارے غازی ہمارا غازی ہے، ارے غازی ہمارا غازی ہے، جیل کا تالا ٹوٹے گا، غازی ہمارا چھوٹے گا، جیل کا تالا بلند آواز میں، ارے جو میری اس قرارداد کو منظور کرتا ہے ہاتھوں کو اٹھا لے، جیل کا تالا ٹوٹے گا، غازی ہمارا چھوٹے گا، جیل کا تالا ٹوٹے گا، غازی ہمارا چھوٹے گا، جیل کا تالا ٹوٹے گا۔ اور کیوں نہ چھوٹے کہ جیل کے اندر میرا غازی جاگتے ہوئے حضور کی زیارت کی ہے، اپنے امام احمد رضا کی زیارت کی ہے، امام نے کاندھے بٹھا لیا ہے اور امام کہتے ہیں کہ ایک ممتاز قادری جو کام ہم قلم کی نوک سے نہ کر سکے وہ تم نے بندوق کی نوک سے کر دکھایا ہے، بندوق کی نوک سے کر دکھایا ہے۔ اور دیکھو ایک اور واقعہ سنو، آخری واقعہ ہے، بیان ختم کر دوں گا، پھر کبھی موقع ملا زندگی میں انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن دوستو دیکھیں ایک اور واقعہ، کتاب وا محمدہ ان شانیہ کا هو الابتر، وا محمدہ ان شانیہ کا هو الابتر، اس کتاب کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک بہت بڑی قوم ہے، منگولے قوم ہے، بہت بڑی قوم ہے، وہاں عیسائی پادری کھڑا ہوا ہے، ایک کیتھیڈرل ہے، ایک بہت بڑا گرجا ہے، اس کے باہر عیسائی مشنری اس کے ساتھ ہے، عیسائیت کی تبلیغ کر رہا ہے، تبلیغ کرتے کرتے بات مسلمانوں کی آ گئی۔ آج بھی گستاخیاں کرتے ہیں، کبھی ڈنمارک میں گستاخیاں کرتے ہیں، کبھی سڈنی میں کرتے ہیں، کبھی نیٹ پہ دیتے ہیں، کبھی فیس بک پہ دیتے ہیں۔ ارے ان گستاخوں کو بتا دو، ارے ان گستاخوں کو بتا دو، ارے یہ اپنی کھوئی ہوئی اپنی جنت میں چھپے رہے، ارے کوئی غار ان کو چھپا نہیں سکتا، ارے کوئی غار انہیں چھپا نہیں سکتا، کوئی محل ان کو پناہ نہیں دے سکتا، ارے کوئی فوج ان کی سرپرستی کرتی رہے، ارے وقت آئے گا، ارے غازی عبدالقیوم پھر سے پیدا ہو جائے گا، غازی المدین پھر سے پیدا ہو جائے گا، یعنی بچہ غازی عبدالقیوم بن جائے گا، غازی المدین بن جائے گا، ارے کوئی غازی ممتاز بنے گا، کوئی عامر چیمہ بن جائے گا۔ مراد یہی ہے کہ بچہ غازی المدین بننا چاہتا ہے، غازی عبدالقیوم بننا چاہتا ہے، ارے ہماری قوم کا بچہ آقا کے نام پہ قربان ہونا چاہتا ہے۔ اب وہ عیسائی تبلیغ کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، بیان کرتے کرتے بات مسلمانوں کی آ گئی۔ جب مسلمانوں کے نبی کی بات آئی اس نے تبرہ دینا شروع کر دیا، اس بے غیرت نے، اس پادری منحوس نے گالیاں دینا شروع کر دی، اور جب گالیاں دینے لگا تو سامنے دوستو ایک کتا بندھا ہوا ہے، سامنے ایک کتا بندھا ہوا ہے،